السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دنیا کی ساری جو زبانیں ہیں ان ساری زبانوں کی جو اصل بنیاد اور ان کی اصل ہے وہ ان کے حروف ہیں، تو اسی طرح عربی زبان اس کو سیکھنے سے پہلے ہمیں اس کے حروف کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سے حروف ہیں، ان کی کیا آواز ہے، انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف بنتے کیسے ہیں۔ تو اس سب کے لیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ اب یوں سمجھ لیں کہ نورانی قاعدہ وہ بنیادی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ جو بنیادی کتاب ہے نورانی قاعدہ، اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں یعنی حروف، تو عربی زبان کے 29 حروف ہیں۔ یہ تمام وہ حروف ہیں جو آنے والے اسباق میں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ 4 حروف پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور جب تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو پہلا حرف ہمارے پاس موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف الف الف، پھر سے پڑھیے الف۔ الف کی جو بناوٹ ہے یا الف کو کیسے لکھا جاتا ہے، الف ایک سیدھی لائن ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک سیدھی لائن ہے جو اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک آتی ہے۔ الف کو کیسے پڑھا جاتا ہے یا الف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے لیے اس تصویر کو دیکھیں کہ منہ کے اندرونی یا خالی حصہ، منہ کا اندرونی یا خالی حصہ، کہ منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے اس سے الف کو ادا کیا جاتا ہے۔ الف چونکہ ایسا حرف ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جو منہ کا اندرونی خالی حصہ ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ منہ کا اندرونی خالی حصہ ہے، یہاں سے الف ادا کیا جاتا ہے۔ الف الف۔ ابھی یہ چونکہ صرف الف کو پڑھ رہے ہیں ہم، اس لیے یہ منہ کے اندرونی خالی حصے سے نہیں ادا ہو رہا، لیکن جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ منہ کے اندرونی خالی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف ہمارے پاس ہے عربی زبان کا دوسرا حرف، وہ ہے با با با۔ پھر سے پڑھیں با۔ با کی بناوٹ یہ سیدھی طرف سے شروع ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، اور پھر دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں، اور پھر آخر میں نیچے سے اوپر کی طرف آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ با کی بناوٹ ہے کہ اوپر سے شروع ہوگا، پھر تھوڑا نیچے کی طرف آئے گا، پھر دائیں سے بائیں، اور آخر میں نیچے سے اوپر آ کر ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، یہ با کی پہچان ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ با کی بناوٹ اس کو پھر سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا نیچے کی طرف آتا ہے، پھر دائیں سے بائیں، یہاں سے یہ اس طرف آتا ہے بائیں طرف، اور پھر آخر میں نیچے سے اوپر کی طرف، جیسے شروع میں تھا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، آخر میں یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ با کو ادا کیسے کیا جاتا ہے اور منہ کے کون سے حصے سے با کو ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ تصویر دیکھیں۔ ہونٹوں کا اندرونی تر یا گیلا حصہ، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ جو ہیں ہمارے، ان کا جو اندرونی حصہ ہے یعنی منہ کی طرف والا، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں کا باہر کا حصہ ہے اور یہ ہونٹوں کا اندرونی حصہ ہے اندر کی طرف والا۔ تو یہ جو اندر کی طرف والا حصہ ہے، اس کو استعمال کر کے
یہ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے. با، کوشش کریں. با با. یہ با کا مخرج یعنی جہاں سے با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کا اندرونی تر یا گیلا حصہ، ٹھیک ہے، جو ہونٹوں کا اندر کی طرف منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے با ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے تا. تا تا. پھر سے پڑھیں. تا. تا کی بناوٹ بھی با کی طرح ہے، ٹھیک ہے. تا کی جو بناوٹ ہے وہ بھی بالکل با کی طرح ہے. جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں. با کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن تا اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تا کی بناوٹ ہے کہ یہ داہنی طرف سے سیدھی طرف سے اوپر سے شروع کیا جاتا ہے، تھوڑا سا نیچے آ کر پھر دائیں سے بائیں جاتا ہے اور پھر آخر میں نیچے سے اوپر کی طرف آ کر یہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. تا کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ تا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپری حصہ، یہ زبان کی نوک ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر کے دو سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کی لکیر، یہ آپ کے اوپر کے دانت ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے مسوڑے ہیں، مسوڑے کہتے ہیں گم، یعنی جو اوپر کے دانت ہیں سامنے والے، ان کے جو مسوڑے ہیں، یہ زبان کی نوک کا اوپری حصہ وہاں جا کر جب ملے گا تو وہاں سے تا ادا کیا جائے گا. زبان کی نوک کا حصہ، یہ والا حصہ جب اوپر کے دو سامنے والے دانتوں کی مسوڑوں کی لکیر سے ملے گا تو جب تا ادا ہوگا. تا تا تا. جبکہ اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے سا. سا سا سا. سا کی جو بناوٹ ہے وہ بھی با اور تا کی طرح ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ 1 2 اور 3. سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں. سا. سا کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ سا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپری سرا اوپر کے دو اگلے دانتوں کے کنارے، یعنی زبان کی نوک کا جو اوپر والا سرا ہے، جو اس کا آخری حصہ ہے، وہ اوپر کے دو اگلے دانتوں کے کناروں پہ جب ملے گا تو جب سا کو ادا کیا جائے گا. زبان کا یہ حصہ اوپر کے جو دو اگلے دانت ہیں ان کے کناروں سے جا کر ملے گا تو جب سا ادا کی جائے گی. سا سا سا. زبان کے اس حصے کو اوپر کے جو دو اگلے دانت ہیں سامنے والے ان کے بالکل کنارے پہ رکھیں تو وہاں سے سا ادا ہوگا. سا سا. تو آج کے اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے. سب سے پہلا حرف جو ہم نے پڑھا الف، کہ یہ ایک سیدھی لائن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا جو حرف پڑھا وہ تھا با. با، کہ با کی بناوٹ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا نیچے کی طرف آتا ہے، پھر دائیں سے بائیں جاتا ہے، دائیں سے بائیں جاتا ہے، اور پھر آخر میں نیچے سے اوپر کی طرف آ کر با کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا حرف جو تھا تا. تا، اور تا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی بناوٹ بھی با ہی کی طرح ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. اور اگلا حرف جو ہم نے پڑھا وہ تھا سا. اس کی بناوٹ بھی بالکل با اور تا کی طرح ہے. فرق یہ ہے کہ سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں.
تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان تمام حروف کو ادا کیے جانے کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور منہ کے کون سے حصے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے الف کے بارے میں پڑھا کہ الف منہ کا جو اندرونی خالی حصہ ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے، اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا کہ الف یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، ہمیشہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو تب یہ منہ کا جو اندرونی خالی حصہ ہے وہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر با کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کا اندرونی حصہ جو منہ کی طرف والا ہے وہ جب آپس میں ملتا ہے تو تب با ادا ہوتا ہے، با۔ تا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپری حصہ اوپر کے 2 سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کی لکیر کے ساتھ جب جا کر ملتا ہے تو وہاں سے تا ادا ہوتا ہے، تا۔ زبان کی نوک کا اوپری حصہ اور یہ جا کر اوپر کے 2 سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کی لکیر کے ساتھ ملتا ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپری سرا، اوپری حصہ، یہ جو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر کے 2 اگلے دانتوں کے کناروں کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو پھر سا ادا ہوتا ہے، سا۔ زبان کی نوک کے سرے کو آپ اوپر کے جو 2 اگلے دانت ہیں ان کے کناروں پر رکھیں گے تو وہاں سے سا ادا ہوگا، سا۔ تو یہ 4 حروف ہیں جو ہم نے آج پڑھے، الف، با، تا، سا۔ ان کی آپ اچھے سے مشق کیجئے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف پڑھیں گے۔ اس سبق میں جو پہلا حرف ہمارے سامنے ہے وہ ہے جیم، جیم، جیم۔ پھر سے پڑھیں، جیم۔ جیم کی بناوٹ آدھے دائرے کی طرح ہوتی ہے، ہاف سرکل، اور اس کے ساتھ اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جیم کی بناوٹ آدھے دائرے یعنی ہاف سرکل کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ جیم کی بناوٹ ہے۔ جیم کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے اور یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے۔ تو جیم کی ادائیگی کے لیے، جیم کو ادا کرنے کے لیے زبان کا یہ والا حصہ یعنی درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ جب منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو تب جیم ادا ہوتا ہے، جیم، جیم، جیم۔ تو جیم کی ادائیگی کے لیے زبان کے درمیانی حصے کا منہ کے اوپر والے حصے سے ملنا یہ ضروری ہے کہ جب زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے سے یہاں جا کر ملے گا تو جب جیم صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہا، ہا، ہا۔ پھر سے پڑھیں، ہا۔ ہا کی بناوٹ بھی جیم ہی کی طرح ہے یعنی ہاف سرکل، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ ہا اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نہ اس کے درمیان میں، نہ اس کے اوپر، نہ اس کے نیچے۔ ہا بغیر نقطے کے ہوتا ہے، یہ فرق ہے ہا اور جیم میں۔ ہا کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے گلے کا درمیانی حصہ، گلے کا درمیانی حصہ وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بالکل اوپر والا یعنی منہ کی طرف والا، ایک گلے کا درمیانی حصہ، اور اس کے بعد تیسرا ہے گلے کا سب سے نچلا حصہ سینے کی طرف۔ تو ہا جو ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، ہا۔ تو ہا کو پڑھنے کے لیے اور ہا کو ادا کرنے کے لیے گلے کے درمیانی حصے کا استعمال کیا جائے گا، ہا، ہا، ہا۔ تیسرا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے
خا خا خا، پھر سے پڑھیں خا۔ خا کی بناوٹ بھی پچھلے حروف یعنی جیم اور ہا جیسی ہے، فرق صرف نقطے کا ہے کہ ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جبکہ جیم اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ خا کی پہچان ہے کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ خا کو ادا کیسے کیا جائے گا اور منہ کے کون سے حصے سے خا کو ادا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ یعنی جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، وہاں سے خا کو ادا کیا جائے گا۔ خا خا، یہاں تصویر میں اس کو واضح کیا ہے کہ یہ گلے کا اوپر والا حصہ ہے، یہاں سے خا کو ادا کیا جائے گا۔ خا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہاں پر خا کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے، تو جتنے بھی حروف سبز رنگ سے لکھے ہوئے آئیں گے وہ سارے وہ حروف ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جائے گا۔ ایسے 7 حروف ہیں کل کہ جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ خا ہے، اس وجہ سے اس کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے، اور اسے دوسرے تمام جو حروف ہیں ان سے الگ لکھنے کے لیے اور ان سے الگ بتانے کے لیے اس کو گرین رنگ سے لکھا گیا ہے۔ خا۔ تو اس سبق میں ہم نے 3 حروف پڑھے۔ سب سے پہلے جیم، ہا، خا۔ پھر ان کی بناوٹ کے بارے میں پڑھا کہ جیم، ہا اور خا تینوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، کہ ان کی جو بناوٹ ہے، ان کو جو لکھا جاتا ہے وہ ہاف سرکل شیپ میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ فرق ان تینوں میں صرف نقطوں کا ہے کہ جیم اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہا اس کے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد تیسرا حرف یعنی خا اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ خا اس کو سبز رنگ میں اس لیے لکھا گیا ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک حرف خا ہے، تو اس لیے تاکہ یہ دوسروں سے الگ ہو جائے، جو پتلے پڑھے جانے والے یا باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان سے الگ ہو جائے، اس لیے اس کو سبز رنگ سے لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان تمام حروف کے بارے میں پڑھا کہ ان کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جیم، کہ جیم کو ادا کیا جائے گا زبان کے درمیانی حصے اور منہ کے اوپر والے حصے کو استعمال کر کے، کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ والا حصہ، یہ جب منہ کے اوپر والے حصے سے یہاں پر جا کر ملے گا تو وہاں سے جیم ادا ہوگا۔ جیم جیم۔ ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہا گلے کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک سب سے اوپر والا حصہ منہ کی طرف والا، ایک گلے کا درمیانی حصہ، اور ایک گلے کا سب سے نچلے والا حصہ جو کہ سینے کی طرف والا ہے۔ اس سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے کہ وہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں گلے کے نچلے حصے سے، لیکن ابھی کے لیے ہا جو ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد خا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خا جو ہے وہ گلے کے سب سے اوپر والے حصے یعنی جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، وہاں سے خا ادا ہوگا۔ تو اس سبق میں ہم نے 3 مزید حروف پڑھ لیے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے تھے، الف، با، تا، سا، جبکہ اس سبق میں ہم نے 3 مزید حروف پڑھے، جیم، ہا، خا۔ تو اس طرح 7 حروف ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم مزید حروف بھی
پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دال۔ دال دال، پھر سے پڑھیں دال۔ دال کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے درمیان میں ایک خم آتا ہے، یعنی جس کو کرو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کروی شکل ہوتی ہے، کرو والی شکل ہوتی ہے، خم والی شکل ہوتی ہے۔ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک آتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک خم یعنی کرو ہوتا ہے۔ یہ دال کی بناوٹ ہے۔ دال کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ دال کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کا مسوڑا استعمال ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور یہ اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کے پیچھے کا مسوڑا، وہاں جا کر جب ملتا ہے زبان کا یہ حصہ، تو جب وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ دال۔ دال بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا تھا۔ دال اور تا، ان دونوں کو ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور یہ زبان کی نوک کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر جب لگے گا تو پھر وہاں سے دال ادا ہوگا۔ دال دال۔ دوسرا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ذال۔ ذال ذال، پھر سے پڑھیں ذال۔ ذال کی بناوٹ بھی دال ہی کی طرح ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور ذال ان دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ دال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور ذال اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ذال کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا؟ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے۔ زبان کی نوک کا یہ والا حصہ جو ہے یہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جب ملے گا تو وہاں سے ذال ادا ہوگا۔ ذال ذال ذال۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، یہ جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جا کر ملے گا، ان پر رکھا جائے گا زبان کی نوک کا یہ حصہ، تو وہاں سے ذال ادا ہوگا۔ ذال ذال۔ اور اس چیز کا خیال رہے کہ ذال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اسے نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا نہیں کرنا۔ جیسے ہم سا کو جب ادا کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا تھا، بالکل اسی طرح ذال کو بھی جب ادا کیا جائے گا تو اسے نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ ذال ذال ایسے کر کے ادا کرنا غلط ہوگا، ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ ذال ذال ذال۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے را۔ را را را۔ را کی بناوٹ یہ اوپر سے ایک سیدھی لائن ہے، پھر اس کے درمیان میں بھی ایک خم یعنی کرو ہے، پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن اس کا خم دال اور ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کا جو کرو ہے وہ دال اور ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دال ہے، اس کا جو کرو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ جو را ہے اس کا جو کرو ہے وہ دال کے مقابلے میں کم ہے، اور اسی طرح ذال کے مقابلے میں کم ہے۔ را کی جو لائنز ہیں، اوپر سے جو لائن آ رہی ہے وہ سیدھی ہے دال کے مقابلے میں، تو یہ را کی بناوٹ ہے کہ یہ اوپر سے ایک سیدھی لائن آئے گی، پھر کرو ہے اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف۔ را۔ را کو ادا کیسے کیا جائے گا؟
را کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کا اندرونی مسوڑا را. زبان کی نوک کا یہ حصہ اوپر والے دو سامنے کے دانت ہیں ان کے پیچھے کا جو مسوڑا ہے وہاں جا کر جب زبان کا یہ حصہ ملے گا وہاں سے را ادا ہوگا. را 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 را. زبان کی نوک کا یہ اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا وہاں سے را ادا ہوگا. اگلا جو حرف ہے وہ ہے زا. زا. پھر سے پڑھیں زا. زا. زا کی جو بناوٹ ہے وہ بھی را ہی کی طرح ہے. فرق صرف ایک نقطے کا ہے. زا کے اوپر ایک نقطہ ہے جبکہ را کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہے اور زا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. زا کو کیسے ادا کیا جائے گا اور اس کے لیے منہ کے کون سے حصے استعمال ہوں گے؟ اس کے لیے ہے زبان کا اوپر والا حصہ، زبان کی نوک جو بالکل زبان کا آخری حصہ ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ زا، یعنی زبان کی نوک وہ جا کر اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کے ساتھ بالکل ملنی نہیں چاہیے بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے. زبان کی نوک اور اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کا جو اندرونی حصہ ہے اندر کی طرف والا ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے. زبان کی نوک جا کر اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے سے ملنی نہیں چاہیے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے، وہاں سے زا ادا ہوگا زا. اور ایک اور چیز جس کا خیال رہے کہ زا کو ادا کرتے ہوئے آواز میں سختی ہونی چاہیے. زا زا. جب ہم زال کو ادا کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زال کو ادا کرتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے. زال زال. جبکہ اس کے مقابلے میں جب زا کو ادا کیا جائے گا تو آواز میں سختی ہونی چاہیے. زا زا. ورنہ زال اور زا دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں کی ادائیگی اور سننے میں دونوں ایک جیسے لگیں گے. تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے زال جو ہے اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، زال اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، جبکہ زا جو ہے اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا. تو آج کے اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے. سب سے پہلے دال، زال، را، زا. پھر ان حروف کو منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے گا اس کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے دال کہ دال ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے دال ادا کیا جائے گا تا کی طرح. جیسے ہم تا کو ادا کر رہے تھے اسی طرح ہمیں دال کو بھی ادا کرنا ہے. پھر زال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے زال ادا ہوگا زال. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ زال کو ادا کرتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے. زال زال. اگلا حرف را. را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کے اندرونی مسوڑے سے جب ملے گا تو وہاں سے را ادا ہوگا را. یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، زبان کا یہ حصہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے کا اندرونی مسوڑا وہاں پر جا کر ملے گا جب زبان کا یہ حصہ تو جب وہاں سے را ادا ہوگا. پھر زا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا اوپر والا حصہ یعنی زبان کی جو بالکل نوک ہے، زبان کا وہ حصہ اور زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زبان کی نوک اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کے اندرونی حصے سے جا کر ملے، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے تو وہاں سے پھر زا ادا ہوگا. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ زا کی ادائیگی کے وقت آواز میں سختی ہونی چاہیے. جب بھی زا کو ادا کیا جائے
تو آواز میں سختی ہونی چاہیے۔ یہی فرق ہے ذال اور زا کی ادائیگی میں، کہ ذال جب ادا کیا جائے گا تو آواز میں نرمی ہوگی، جبکہ زا جب ادا کیا جائے گا تو آواز میں سختی ہوگی۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے، دال، ذال، را، زا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف بھی پڑھیں گے۔ پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سین، سین، سین۔ پھر سے پڑھیں، سین۔ سین کی بناوٹ کو دیکھیں، سین کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا پہلا حصہ ہے اور ایک اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلا حصہ اس کی بناوٹ کا جو ہے اس میں 3 کرز یا 3 شوشے یا 3 کنگرے کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں سے دیکھیں، یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا کنگرا ہے، پہلا شوشہ ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا اور پھر یہ تیسرا۔ تو سین کی بناوٹ میں یہ 3 کنگرے یا 3 شوشے یا 3 کرز کہہ لیں، یہ تینوں بہت ضروری ہیں۔ جب یہ 3 شوشے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سین ہے۔ اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہاف سرکل شیپ ہے، یہ ہاف سرکل شیپ ہے۔ تو یہ سین کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں 3 شوشے ہوں گے، 3 کروز ہوں گے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، یہ سین کی بناوٹ ہے۔ سین کی ادائیگی کے لیے زبان کا اوپر والا حصہ، یہ جو زبان کی نوک ہے اس کا اوپر والا حصہ، اور اوپر کے 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، یعنی زبان کی جو نوک ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے اندرونی حصے کے طرف جائے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا زبان کی نوک اور اوپر کے جو 2 اگلے دانت ہیں ان کے درمیان۔ سین، سین، سین۔ تو زبان کی نوک کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے ساتھ جا کر ملے گا نہیں، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رہے گا زبان اور دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان، تو وہاں سے سین ادا ہوگا، سین، سین۔ سین کو ادا کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رہے، ایک تو یہ باریک پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سین کو ادا کرتے ہوئے سی ٹی کی آواز آئے گی، سین کو ادا کرتے ہوئے سی ٹی کی، کیونکہ اس حرف کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ حرف ادا کیا جائے گا تو ایک سی ٹی کی آواز آنی چاہیے، تو سین کو ادا کرتے ہوئے سی ٹی کی سی آواز آئے گی، سین۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے شین، شین، شین۔ پھر سے پڑھیں، شین۔ شین کی بناوٹ بھی بالکل سین کی طرح ہے کہ اس کے شروع میں بھی 3 شوشے یا 3 کروز ہیں اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 3 نقطے بھی ہیں۔ سین اور شین کی بناوٹ میں کیا فرق ہے کہ سین اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ شین اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ شین کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ، شین، یعنی زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ زبان کے درمیانی حصے کو منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھانا ہے، وہاں سے شین ادا ہوگا، شین، شین۔ تو یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ اس کے پاس جائے گا اور وہاں سے شین ادا ہوگا، شین، شین۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے صاد، صاد، صاد۔ پھر سے پڑھیں، صاد۔ صاد کی بناوٹ اس کے بھی 2 حصے ہیں، پہلا حصہ بیضوی یعنی اوول شکل ہے، ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، یہ صاد کی بناوٹ ہے کہ اس کا پہلا حصہ وہ
ایک بیضوی شکل میں ہے، اوول شکل میں ہے، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاد یہ بھی پر یا موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو بھی جب بھی پڑھا جائے گا تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صاد۔ اسی لیے یہ سبز رنگ میں لکھا گیا ہے، صاد صاد۔ صاد کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ۔ صاد کی ادائیگی بھی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے سین کو ادا کر رہے تھے، یعنی زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے پاس جائے گی، ان سے جا کر ملے گی نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہیں سے صاد ادا ہوگا۔ صاد اور سین میں فرق یہ ہے کہ سین اس کو ادا کرتے ہوئے ایک تو وہ باریک ادا کیا جائے گا اور دوسرا سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ صاد کو پر ادا کیا جائے گا، صاد صاد۔ تو زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے پاس جائے گی، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے صاد ادا کیا جائے گا، صاد۔ اس کے بعد ہے ضاد ضاد ضاد۔ پھر سے پڑھیں، ضاد۔ ضاد کی بناوٹ بھی بالکل صاد کی طرح ہے کہ اس کے شروع میں ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے جبکہ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور صاد ہی کی طرح ضاد بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا، ضاد ضاد۔ آواز کو موٹا کیا جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ ضاد کی ادائیگی کے لیے زبان کا کنارہ، زبان کا دائیں طرف کا کنارہ، زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑیں، یعنی زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ضاد عطا ہوگا، ضاد ضاد۔ یہ زبان کا کنارہ ہے، زبان کا سیدھی طرف کا داہنی طرف کا کنارہ ہے، یہ اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے جا کر ملے گا جب یہاں پر، تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ تو آج ہم نے 4 حروف پڑھے۔ پہلا حرف تھا سین، سین۔ اس کے بعد شین، شین۔ صاد، صاد۔ ضاد، ضاد۔ پھر ہم نے ان کی بناوٹ کے بارے میں پڑھا کہ سین اور شین کی بناوٹ ایک جیسی ہے کہ ان کے شروع میں 3 کروز یا 3 شوشے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ شین کی بناوٹ بھی بالکل ایسی ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں جبکہ سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صاد اور ضاد کی بناوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی بناوٹ یہ ہے کہ ان کے شروع میں یعنی جو ان کا پہلا حصہ ہے وہ بیضوی یعنی اوول شکل میں ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شکل ہے۔ اسی طرح ضاد کی بھی یہی بناوٹ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ صاد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے جبکہ ضاد اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ دونوں جو حروف ہیں صاد اور ضاد، یہ دونوں پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، لہذا ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ آواز کو موٹا یا پر رکھا جائے گا۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کیسے ادا کیا جائے گا اور منہ کے کون سے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ تو سین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے سین ادا ہوگا، اور سین کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ شین، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، جا کر اس سے ملے گا نہیں بلکہ درمیان میں یہاں بھی تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، تو زبان کا درمیانی حصہ جب منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا تو وہاں سے ادا کیا جائے گا شین، شین۔ صاد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ
کہ صاد کو بھی ویسے ہی ادا کیا جائے گا جیسے سین کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے صاد ادا کیا جائے گا۔ فرق صاد اور سین میں یہ ہے کہ سین کو باریک پڑھا جائے گا، جبکہ صاد اس کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی کی جائے گی۔ اور ضاد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کا داہنی کنارہ، زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے جب جا کر ملے گا تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ تو آج ہم نے 4 مزید حروف پڑھ لیے، ان کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو یہ ہم نے ٹوٹل 15 حروف پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف بھی پڑھیں گے۔ جب تک آپ نے ان حروف کی اچھے سے مشق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے حرف کی بناوٹ کیسی ہے، اس پر کتنے نقطے ہیں اور اس کی پہچان کیسے کی جائے گی اور اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا پہلا حرف طا، 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 پھر سے پڑھیں، طا۔ طا کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ صاد کی طرح اس کا بھی جو پہلا حصہ ہے وہ بیضوی یعنی اوول شکل میں ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو کہ بیضوی شکل میں ہے، یعنی اوول شیپ میں ہے، اور اس کے بعد اوپر سے ایک سیدھی لکیر ہے جو نیچے کی طرف آتی ہے اور آ کر اس اوول شیپ سے ملتی ہے۔ یہ طا کی بناوٹ ہے۔ طا، طا کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کا مسوڑا، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا تو تب طا ادا ہوگا۔ طا، طا۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا تو وہاں سے طا ادا ہوگا۔ طا کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رہے کہ طا اور تا یہ سننے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تا اس کی ادائیگی میں وہ اس کو پر نہیں کیا جائے گا، اس کو باریک پڑھا جائے گا، جبکہ طا کی ادائیگی میں اس کو پر پڑھا جائے گا۔ طا یہ پر حروف میں سے ہے، جبکہ تا وہ باریک حروف میں سے تھا۔ تو اس چیز کا لازمی خیال کریں کہ طا کو جو ہے باریک نہیں پڑھنا بلکہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ طا۔ اس کے بعد دوسرا حرف ضا، 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 ضا۔ ضا کی بناوٹ طا ہی کی طرح ہے، فرق صرف نقطے کا ہے کہ طا کا کوئی نقطہ نہیں تھا، جبکہ ضا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، ضا کے اوپر
ایک نقطہ ہے۔ ضا یہ بھی پر حروف میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ضا۔ اگر اس کو باریک پڑھیں گے تو یہ پھر ذا کی طرح ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، ضا ضا۔ ضا کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ضا ادا کیا جائے گا، لیکن پر آواز کے ساتھ، کیونکہ زا اور ذا ذال جو ہم نے پڑھا تھا ان کی ادائیگی کے لیے بھی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے باریک پڑھنا تھا۔ یہاں ضا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کناروں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے ضا ادا کیا جائے گا، لیکن اس کو پر پڑھا جائے گا، اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ذال یا ذا کی طرح اس کو باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ضا کو پڑھتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے، آواز موٹی بھی کی جائے گی لیکن ساتھ ہی آواز میں نرمی بھی ہوگی۔ ذا کی طرح اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، ذا کی طرح اگر اس کو سختی سے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے ذال کی طرح، لیکن ساتھ میں ہی آواز موٹی بھی کرنی ہے، ضا ضا۔ اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے عین۔ عین عین، پھر سے پڑھیں، عین۔ عین کے بھی دو حصے ہیں۔ عین کا پہلا حصہ جو اوپر والا ہے یہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے اس کا اوپر والا حصہ، اور پھر اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ جیم، ہا اور خا کی طرح ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ عین کی بناوٹ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ انگریزی حرف سی کی طرح ہے، اور اس کے بعد جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ جیم، ہا اور خا کی طرح ہوگا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال ہوگا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گلے کے تین حصے ہیں، سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس کے بعد گلے کا درمیانی حصہ، اور پھر گلے کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے۔ تو عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال ہوگا، عین عین۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غین۔ غین غین غین۔ غین کی بناوٹ بھی عین ہی کی طرح ہے، فرق صرف ایک نقطے کا ہے۔ عین اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ غین اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اور غین یہ بھی پر حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کو بھی ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، غین۔ اور غین کی ادائیگی کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ استعمال ہوگا۔ جیسے ہم خا کو پڑھنے کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ استعمال کر رہے تھے، ایسے ہی غین کو پڑھنے کے لیے بھی گلے کا اوپر والا حصہ استعمال میں آئے گا۔ جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گلے کا اوپر والا حصہ ہے، تو یہاں سے غین کی ادائیگی کی جائے گی، غین غین۔ تو اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے، طا، ظا، عین، غین۔ ان حروف کی بناوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ طا اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ بیضوی یعنی اوول شیپ ہے، اور اس کے بعد اوپر سے ایک سیدھی لائن ہے جو آ کر اس بیضوی شکل سے مل جاتی ہے، یہ طا اور ظا
دونوں کی بناوٹ کے بارے میں ہے، دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ طا اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ ضا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد عین اور غین کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ عین اس کا جو پہلا حصہ ہے اوپر والا وہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے جیم، ہا، خا، ان کی طرح اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اسی طرح غین کی بناوٹ بھی بالکل ویسی ہی ہے، فرق ایک نقطے کا ہے۔ عین اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ غین اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ طا، ضا اور غین کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ تینوں حروف پر حروف میں سے ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، لہذا جب ان کو پڑھا جائے گا تو آواز موٹی کی جائے گی۔ طا، ضا، غین۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا کہ طا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑوں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے طا ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جب جا کر ملے گا تو وہاں سے طا ادا ہوگا۔ اور ضا اس کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ضا ادا ہوگا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال میں آئے گا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کے درمیانی حصے کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ غین کی ادائیگی کے لیے گلے کے اوپر والے حصے کو، جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، اس کو استعمال کیا جائے گا، غین۔ تو اب تک ہم 19 حروف مکمل کر چکے ہیں۔ ایک بار ان تمام حروف کو پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین۔ ان سارے حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے فا، 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 پھر سے پڑھیں، فا۔ اس حرف کی ابتدا ایک راؤنڈ یعنی دائرے والی شکل سے ہوتی ہے، جسے یہاں دیکھ سکتے ہیں، ایک راؤنڈ شکل ہے اس کے شروع میں، اور اس کے بعد یہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو آتا ہے، پھر نیچے سے اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فا کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں ایک دائرے والی شکل ہے، ایک راؤنڈ شیپ ہے، اور اس کے بعد یہ دائنی طرف سے رائٹ سائڈ سے لیفٹ کو جاتا ہے، اور آخر میں نیچے سے تھوڑا سا اوپر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے اوپر ایک نقطہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فا کی بناوٹ ہے۔ فا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو چھوتے ہیں، یعنی اوپر کے جو دو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے جب نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو چھوئیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا، یعنی اوپر کے دو اگلے جو دانت ہیں ان کو
نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے یعنی وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے وہاں پہ لگائیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا. فا فا فا. تو اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو جب چھوئیں گے وہاں جا کر جب ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا. اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف. قاف قاف. پھر سے پڑھیں قاف. قاف کی بناوٹ اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو راؤنڈ شیپ یعنی دائرے کی شکل ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے. ٹھیک ہے, شروع میں ایک راؤنڈ شیپ ہے, دائرے کی شکل ہے اور اس کے بعد ہاف سرکل شیپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دو نقطے بھی ہیں. اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. تو یہ کاف کی بناوٹ ہے. قاف بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے, لہذا اس کو جب بھی پڑھا جائے گا اس کو آواز کو موٹا کر کے یعنی پر پڑھا جائے گا. قاف. قاف کی ادائیگی کے لیے اس تصویر کو غور سے دیکھیں. یہ جو منہ کے درمیان میں یعنی گلے کے پاس جو گوشت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تالو. ٹھیک ہے, اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تالو. تو اس تالو کا جو نرم حصہ ہے سب سے نیچے والا وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا. منہ کے نرم تالو والا اوپر کا حصہ, منہ کے نرم تالو والا اوپر کا حصہ یعنی جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اس کا وہ نرم والا ہوتا ہے, وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا. قاف قاف. اگلا حرف ہے کاف. کاف. پھر سے پڑھیں کاف. کاف کی بناوٹ اس کے شروع میں ایک ترچھی لائن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آ کر لیفٹ سے رائٹ یعنی دائیں سے بائیں جاتا ہے اور بائیں جا کر آخر میں یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کاف کی بناوٹ ہے. کاف کو لکھنے کے اور بھی طریقے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے, لیکن کاف جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو عام طور پر اس انداز میں لکھا جاتا ہے. کاف. کاف کی ادائیگی کے لیے منہ کے اوپر والا سخت حصہ یعنی سخت تالو قاف کو ہم ادا کر رہے تھے اس آخری حصے سے, یہ نرم والے حصے سے, اور کاف کو ادا کرنے کے لیے ہم جو اوپر والا سخت والا حصہ ہے اس کو استعمال میں لائیں گے اور وہاں سے کاف ادا ہوگا. کاف کاف. یہ دونوں حروف ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ قاف یہ پر پڑھا جائے گا, اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا, جبکہ کاف اس کو باریک پڑھا جائے گا. ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے, ان دونوں کے آواز میں فرق صرف اتنا ہے کہ کاف اس کو باریک پڑھا جائے گا جبکہ قاف اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے لام. لام لام. پھر سے پڑھیں لام. لام کی بناوٹ اس کے شروع میں ایک سیدھی لائن ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے الف کی طرح, اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے. ٹھیک ہے, ایک سیدھی لائن جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے الف کی طرح, اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے. یہ لام کی بناوٹ ہے. لام کو ادا کیسے کیا جائے گا اور لام کی ادائیگی کے لیے منہ کا کون سا حصہ استعمال میں آئے گا؟ اس کے لیے زبان کا کنارہ یعنی زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر جب لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگا. زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑے
یعنی جب مسوڑوں سے جا کر اندر کی طرف لام، یعنی جب زبان کا کنارہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر ملے گا اندر کی طرف سے، تو وہاں سے لام ادا ہوگا، لام لام۔ اس کے بعد ہے میم، میم میم، پھر سے پڑھیں میم۔ میم کی بناوٹ کہ اس کے شروع میں ایک دائرے والی شکل ہے، ایک سرکل والی شکل ہے، اس کے بعد یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ میم کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، میم کو بھی مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں میم کو لکھنے کی حالتیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ کون سا لیٹر ہے؟ میم۔ میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، یعنی اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کا جو خشک حصہ ہے باہر کی طرف والا، وہ جب آپس میں ملے گا تو وہاں سے ادا ہوگا میم۔ جیسا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ باہر والا حصہ ہے ہونٹوں کا، تو اوپر والے اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کا جب باہر والا حصہ خشک والا آپس میں ملے گا تو وہاں سے ادا ہوگا میم، میم۔ تو اس سبق میں ہم نے 5 حروف پڑھے۔ سب سے پہلے فا، فا، پھر قاف، 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 پھر کاف، کاف، پھر لام، لام، اور آخر میں میم، میم۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا۔ تو سب سے پہلے فا کی ادائیگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ساتھ جا کر جب ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے جب جا کر ملیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا، فا، فا۔ اس کے بعد قاف کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد قاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قاف منہ کے اوپر والے نرم حصے، یعنی جو نرم تالو ہے وہاں سے قاف کو ادا کیا جائے گا، قاف۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قاف پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، لہذا اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، قاف۔ اور اس کے بعد کاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسے سخت جو تالو ہے، یعنی منہ کا اوپر والا جو سخت حصہ ہے وہاں سے کاف ادا کیا جائے گا۔ اور لام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا کنارہ جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں سے جا کر ملے گا اندر کی طرف تو وہاں سے لام ادا ہوگا۔ اور آخر میں میم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جو ہے وہ جب آپس میں ملے گا تو وہاں سے میم ادا ہوگا۔ ان تمام حروف کو دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف،
کاف، لام، میم۔ تو ان تمام حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید جو حروف رہتے ہیں انہیں بھی مکمل کر لیں گے۔ جو پہلا حرف ہمارے پاس ہے نون، نون، نون۔ پھر سے پڑھیں نون۔ نون کی بناوٹ دیکھیں، نون کی بناوٹ ہاف سرکل شیپ ہے، ہاف سرکل شیپ، اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ، یہ نون کی بناوٹ ہے، ہاف سرکل شیپ اور درمیان میں ایک نقطہ۔ نون کو کیسے پڑھا جائے گا اور نون کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ اس کے لیے زبان کا نوک والا حصہ، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا، نون، نون۔ زبان کی نوک کو اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ملانا ہے اور وہاں سے نون ادا ہوگا، نون۔ کوشش کریں زبان کی نوک کو اوپر کے جو اگلے دو دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں اندر کی طرف وہاں پہ رکھیں، وہاں پہ ملائیں، نون۔ تو یہ نون کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ زبان کی نوک اس کو اوپر کے اگلے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملانا ہے تو یہاں سے نون ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے واو، واو۔ پھر سے پڑھیں واو، واو۔ واو کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے شروع میں ایک گول شکل ہے، ایک گول شکل ہے شروع میں، اور اس کے بعد ایک کرو ہے جس کے بعد یہ نیچے کی طرف آتا ہے، جیسے کہ دال میں تھا ایسا ہی کرو، ایسا ہی خم، لیکن دال میں کیا تھا؟ دال میں یہ اوپر جو گول شکل ہے یہ نہیں تھی، اوپر جو اس کے دائرہ ہے جو گول شکل ہے یہ نہیں تھی۔ تو یہ واو کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں گول شکل ہوگی اور اس کے بعد کرو کے ساتھ یہ نیچے آئے گا۔ واو کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ واو کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو مکمل ملائے بغیر گول گھمانا، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا لیکن ان کو ایک ساتھ ملانا نہیں ہے، دونوں ہونٹوں کو آپ نے ایک ساتھ ملانا نہیں ہے۔ واو، واو، دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا لیکن ان کو ملایا نہیں جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ درمیان میں کچھ فاصلہ ہوگا دونوں ہونٹوں کے درمیان۔ واو، واو۔ اگلا لیٹر ہے ہا، ہا، ہا۔ پھر سے پڑھیں ہا۔ ہا کی بناوٹ ایک بیضوی یعنی اوول شیپ ہے، اوول کی شکل ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوول کی شکل ہے۔ ہا کی شکل جو ہے، ہا کی بناوٹ جو ہے وہ ایک بیضوی یعنی اوول کی شکل ہے۔ ہا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ ہا کو ادا کرنے کے لیے گلے کا سب سے نچلا حصہ استعمال ہوگا۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک سب سے اوپر والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ اور ایک سب سے نیچے والا حصہ۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب سے اوپر والے حصے سے خا اور غائن ادا ہوگا، جبکہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا اور عین ادا ہوگا، جبکہ جو حلق کا سب سے نچلے والا حصہ ہے وہاں سے ہا، ہا، یہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہے حلق کا وہاں سے ادا ہوگا ہا، ہا۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اس کی بناوٹ بالکل عین کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ عین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، تو اسی طرح یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ بھی انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، پھر یہ تھوڑا سا
نیچے کی طرف آتا ہے اور وہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ عین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین وہ مکمل نیچے تک آتا ہے اور پھر وہ ایک آدھا دائرہ بنتا ہے اس کا، لیکن حمزہ یہ اوپر سے عین کی طرح ہے لیکن پھر تھوڑا سا نیچے آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حمزہ اس کو ادا کرنے کے لیے بھی گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، جو ہم نے ہا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہا گلے کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوگی، تو اسی طرح حمزہ وہ بھی گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے سینے کی طرف والا، وہیں سے حمزہ بھی ادا ہوگا۔ حمزہ حمزہ حمزہ، یہ ہا اور حمزہ یہ دونوں ایسے حروف ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے آپ کو کافی ساری مشق کرنی پڑے گی۔ گلے کا جو سب سے نچلا حصہ ہے سینے کی طرف والا، وہاں سے آواز نکلنی چاہیے ہا حمزہ ہا حمزہ۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے یا یا یا، اور اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ بھی یا ہی ہے۔ یا چونکہ دو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ دونوں یا ہیں۔ یا کو کبھی ایسے لکھا جاتا ہے جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انگریزی کے حرف ایس کی شکل ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ یا کی عام طور پر استعمال ہونے والی اور زیادہ استعمال ہونے والی شکل یہ ہے، البتہ بعض جگہوں پر یا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پر یا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یا کے بارے میں سمجھ لیں کہ یا کے نیچے دو نقطے بھی ہوتے ہیں، یا کے نیچے دو نقطے بھی ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ دو نقطے نہیں لکھے جاتے، لیکن جب یا کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے، کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، تو اس وقت یا کے نیچے دو نقطے آتے ہیں۔ تو یہ دونوں حرف یا ہیں، یہ بھی یا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یا ہے۔ یا کو ادا کیسے کیا جائے گا؟ یا کو ادا کرنے کے لیے منہ کا اوپر والا حصہ، یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ، یہ جو زبان کا درمیانی حصہ ہے یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، اس سے ملے گا نہیں لیکن اس کی طرف اٹھے گا اور وہاں سے یا ادا کیا جائے گا۔ یا 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 یا، ٹھیک ہے۔ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف جائے گا، اس کی طرف اٹھے گا، لیکن ملے گا نہیں اس سے۔ اگر ملے گا تو پھر غلط ہو جائے گا۔ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، وہاں سے یا ادا ہوگا۔ یا یا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے 5 مزید حروف پڑھے۔ سب سے پہلے نون، نون، اور نون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی بناوٹ یہ آدھے دائرے کی شکل ہے اور اس کے درمیان ایک نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھا ہم نے واو، 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 کہ اس کی ابتدا میں، اس کے شروع میں ایک گول دائرے جیسی شکل ہے اور اس کے بعد ایک خم ہے، ایک کرو ہے، اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہا، ہا، ہا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی شکل ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے، اوول شیپ ہے اس کی۔ حمزہ، حمزہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی عین کی طرح ہے، لیکن عین چونکہ وہ حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حمزہ کی شکل بھی عین جیسی ہے لیکن عین کے ابتدائی حصے کی طرح۔ اس کے بعد ہم نے آخری 2 حروف جو کہ اصل میں ایک ہی حرف ہے، یا کے بارے میں پڑھا، یا، یا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام حروف کے مخارج یعنی ان کی ادائیگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے نون، نون کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑے، نون کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑے۔ جب زبان کی نوک اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ جا کر ملے گی تو وہاں سے نون ادا ہوگا۔ واو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دونوں ہونٹوں کو گول گھمانا ہے لیکن دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہیں چاہیے۔ واو، واو۔ اس کے بعد ہا اور حمزہ، ان دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہا اور حمزہ کی ادائیگی کے لیے
حلق یعنی گلے کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہ استعمال ہوگا، وہاں سے ہا کو بھی ادا کیا جائے گا اور حمزہ دونوں کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یا کے لیے، یا کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا۔ یہ منہ کا اوپر والا حصہ ہے، زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، اس کی طرف جائے گا، لیکن یہ جا کر اس کو ملے گا نہیں، اس سے ملے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ملائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، وہاں سے یا ادا ہوگا، یا یا یا۔ تو آج ہم نے یہ تمام حروف الف سے لے کر یا تک مکمل کر لیے ہیں، اور ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا، ان میں سے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تو یہ تمام حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ جب بھی آپ پڑھیں گے تو ان کو آپ نے پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جو ضروری ہیں، ان میں سے سب سے ضروری چیز کہ الفاظ کی بناوٹ، حروف کی بناوٹ، حروف کیسے بنتے ہیں، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، وہ اچھے سے یاد کرنی ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کے نقطے یعنی ڈاٹس، کہ کون سے حرف کے کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں۔ جیسے با ہے تو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا ہے تو تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی طرح سا ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اگر آپ نقطے ہٹا دیں تو با، تا اور سا یہ تینوں ایک جیسے ہیں، ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، لیکن اصل فرق نقطوں کا ہے۔ تو اس لیے نقطوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سے حرف کے کتنے نقطے ہیں۔ ان تمام نقاط کو، ان تمام نقطوں کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ان تمام حروف کو آپ نے اچھے سے، ان کی پہچان اور ان کی بناوٹ کو اچھے سے آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ مفردات تھے، یعنی یہ اکیلے اکیلے حروف تھے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مرکبات یعنی جب 2 حروف آپس میں ملیں گے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ان حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مرکبات شروع کریں گے۔